آرمی چیف سے ملاقات میں کہا سب کو آن بورڈ ہونا ہوگا۔ ملاقات میں گاڈ فادر کا جملہ استعمال کیا۔ آرمی چیف نے کہا وفاقی حکومت کے ساتھ بیٹھیں۔ بانی پی ٹی آئی کا آرمی چیف کو خط اچھی بات ہے، دیکھتے ہیں آرمی چیف کی جانب سے کیا جواب آتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کہتے ہیں 4 اکتوبر کے بعد ہمارے باضابطہ رابطے شروع ہوئے، تجویز تھی بانی کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں تو بہتر ہوگا۔ بانی کو نتھیا کے لیے گورنر ہاؤس بنی گالا یا وزیر اعلیٰ ہاؤس منتقل کرنے کی تجویز تھی۔ بانی نے کہا تھا بات کرنی ہے تو یہیں کریں، معاملات طے کرنے کے لیے بانی چیئرمین اور اسٹیبلشمنٹ سے ملوں گا، اپنے مینڈیٹ سے متعلق بات کرنا ہوگی، اپنا حق چھین کر لیں گے۔ آرمی چیف نے این ایف سی سے متعلق میٹنگ بلانے کی یقین دہانی کرائی۔ ان کی یقین دہانی کی وجہ سے این ایف سی معاملہ عدالت لے کر نہیں گیا۔ پی ٹی آئی رہنما اعظم خان سواتی ڈسٹرکٹ جیل اٹک سے رہا ہو گئے۔ عدالتی روپکار وصول ہونے پر ڈسٹرکٹ جیل سے اعظم سواتی کو رہا کر دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے 3 روز پہلے سنجانی جلسہ کیس میں اعظم سواتی کی ضمانت منظور کی تھی۔ تفرقے کا وقت نہیں ہے، یہ سیاست کا وقت نہیں ہے۔ قوم کے اوپر جو ایک بڑا چیلنج ہے اس کا مقابلہ کر لیں، ملک میں امن قائم کر لیں تو پھر سیاست بھی ہوگی، سیاسی میدان سجیں گے۔ یہ تفرقے اور سیاست کا وقت نہیں، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ دہشت گردی کی ناسور سے نمٹنا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کوئٹہ میں امن و امان سے متعلق اجلاس میں خطاب، کہا اس وقت پوری توانائی کے ساتھ دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس چیلنج کا اتحاد سے مقابلہ کر لیں تو پھر سیاست بھی ہو جائے گی۔ جوان خون دے کر ماضی کی فاش غلطیوں کا ازالہ کر رہے ہیں۔ دہشت گردی خاتمے کے لیے فوج اور عوام شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ عسکری قیادت اور افواج حکومت سے مل کر پرامن بلوچستان کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ سی پیک کی تکمیل پر کام تیزی سے جاری ہے۔ بلوچستان کی ترقی کا سفر جاری و ساری رہے گا۔ ترقی اور خوشحالی کے سفر کے لیے امن کا قیام ناگزیر ہے۔ پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم فتح یاب ہوں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے سی ایم ایچ کوئٹہ میں زیر علاج زخمی سیکورٹی اہلکاروں نے عیادت کی، ان کے عزم اور حوصلے کو سراہا۔ نیگوسیشنز کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے اتحادی ساتھی تھے، ان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں۔ یہ انسٹالڈ گورنمنٹ ہے۔ شہباز شریف آ کے قومی اسمبلی میں وہاں پہ سپیچ نہیں کر سکتا، اس میں ہمت نہیں ہے۔ یہ سب کے سب ڈرپوک لوگ ہیں۔ مذاکرات پر مسلط کردہ حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے بلوچستان کے حالات خراب ہیں۔ شہباز شریف میں ہمت نہیں کہ وہ قومی اسمبلی میں تقریر کر سکیں۔ حکومت ڈرپوک ہے۔ 8 فروری کو صوابی کے مقام پر پی ٹی آئی یوم سیاہ منائے۔ دلال چودھری نے جواب دیا مذاکرات سے بھاگنے والے شدید ذہنی تناؤ کا شکار ہیں۔ مطالبہ ہے جیل سے رہا کرو تو مذاکرات کروں گا، احتجاج ملتوی کروں گا۔ یوم سیاہ منائیں یا احتجاج، عوام اب آپ کے دھوکے میں نہیں آنے والے۔ اب عوام آپ سے چھٹکارے کے لیے یوم نجات منائیں گے۔ کوئی بات کرے نہ کرے، بانی کہتے ہیں بطور سابق وزیراعظم ملک کو تباہی سے بچانا ان کا فرض ہے، ذاتیات کا نہیں ملک کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ اس لیے بانی نے آرمی چیف کو خط لکھا۔ تحریک انصاف کے وکیل فیصل چودھری کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا بانی نے لکھا موجودہ حالات میں ضروری ہے پوری قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہو۔ پہلا نقطہ فراڈ الیکشن اور 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے القادر ٹرسٹ کیس کے فیصلے کا حوالہ دیا۔ فیکا قانون میں ترمیم اور معیشت سے متعلق نکات شامل ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا بانی کا آرمی چیف کو خط پارٹی پالیسی میں شفٹ نہیں، انہوں نے بطور سابق وزیراعظم یہ خط لکھا۔ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں، اس حد تک نہ جائیں کہ تمام راستے ہی بند ہو جائیں۔ 2-4 لوگ معاملات طے کرتے رہیں گے تو چیزیں نہیں چل سکیں۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ پی اور بلوچستان میں حکومت کی رٹ ختم ہو چکی، امن و امان کی صورتحال خراب ہے، کوئی محفوظ نہیں۔ آپ کہتے ہیں ملک معاشی طور پر ٹھیک ہو رہا ہے، آنے والے دنوں میں جی ڈی پی کم ہوگا، آئندہ سال روپے کی قدر بھی کم ہوگی۔
عام آدمی کا تعلق تو روزگار اور مہنگائی سے ہے۔ اقتصادی رابطہ کابینہ میں مہنگائی کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ چینی، سبزیوں، خوردنی تیل کی قیمتوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار۔ ملک میں الٹی گنگا بہنے لگی۔ خوردنی تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں گراوٹ کا شکار۔ پاکستان میں تیل مہنگا ہو گیا۔ وزیر خزانہ کے زیر صدارت اجلاس میں چینی اور سبزیوں کی قیمتوں میں اضافے پر بات ہوئی۔ کراچی کی بندرگاہوں پر 1.5 ماہ تک خوردنی تیل سے لدے کنٹینر کھڑے تھے۔ کلیئرنس نہ ملنے کی وجہ سے کھانے کا تیل مصنوعی طور پر مہنگا ہوا۔ ادارے شماریات کے مطابق جنوری 2024 کی نسبت مہنگائی 2.41% بڑھ گئی۔ شہروں اور دیہات میں ادارے شماریات آلو، ٹماٹر سمیت سبزیوں کی قیمت میں کمی رپورٹ کر رہا ہے۔ ملک بھر میں چکن، دال، مونگ، تازہ پھل مہنگے ہوئے۔ بجلی اور گیس کے لیے سب کی لڑائی لڑ رہا ہوں۔ صنعت کاروں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ صنعت کار حکومت کے ساتھ آئیں، پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کریں۔ سندھ حکومت سرمایہ کاری کے لیے 1 ونڈو قائم کرے گی ہے۔ کراچی کے مثبت تاجر سے شہر میں سرمایہ آ رہے گا۔ وزراء سندھ کے زیر صدارت بزنس فیسیلیٹیشن کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس میں گفتگو۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ اس زیادہ پیچیدہ اور سنجیدہ مسائل میں وہ خود حل کریں گے۔ صنعتی علاقوں میں بجلی فراہمی کے لیے خصوصی انتظامات کے لیے کے الیکٹرک سے بات کروں گا۔ وزراء سندھ نے صنعت کاروں کے مسائل کے حل کے لیے صوبائی وزراء کی سربراہی میں مختلف کمیٹیاں بھی تشکیل دیں۔ پاکستان اور سعودی عرب فنڈ فار ڈیولپمنٹ کے درمیان مختلف شعبوں میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ تقریب میں وزیراعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزراء، سعودی سفیر سمیت دیگر اعلیٰ حکام شریک ہوئے۔ دونوں ملکوں کے درمیان $1.5 ارب سے زائد کے 2 معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ تیل کی درآمد پر سعودی فنڈ برائے ترقی 1 سال کے لیے $1.2 ارب کی مؤخر ادائیگی کی سہولت دے گا۔ مانسیرا میں واٹر سپلائی اسکیم کے لیے $4.10 رعایتی نرخوں پر قرض کی فراہمی کیا جائے گا۔ سعودی وفد کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، گرانٹس کے ذریعے فنڈ کیے گئے مختلف منصوبوں پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے SFD کی حمایت کو سراہا۔ صدر آصف علی زرداری آج سے 8 فروری تک چین کا دورہ کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری، خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور وزیر داخلہ محسن نقوی سمیت کئی اہم شخصیات صدر کے ہمراہ چین جائیں گے۔ صوبوں سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کا تبادلہ آئین کے تحت ہوا۔ اسلام آباد وفاق کی علامت ہے، صوبوں سے مزید ججز بھی آنے چاہیے۔ ایک جج بلوچی بولنے والا، دوسرا سندھی بولنے والا آیا، اس پر خوش ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے ججز کے تبادلے کو خوشائن قرار دے دیا۔ آج ججز کی تعیناتی اور ٹرانسفر الگ معاملے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے ٹرانسفر کے معاملے کو مکس نہ کیا جائے۔ جہاں ذرا سا بھی لگے گا میرا کوئی مفاد ہے تو اس معاملے سے فوری الگ ہو جاتا ہوں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی پریس ایسوسی ایشن کی حلف برداری کی تقریب میں شریک تھے۔ لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر ہونے والے جج جسٹس سرفراز ڈوگر کی کمرہ عدالت آمد۔ پروسیکیوٹر جنرل اسلام آباد غلام سرور نے جسٹس سرفراز کو مبارکباد دی۔ پروسیکیوٹر جنرل، ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور لا افسران نے فاضل جج کو گلدستے پیش کیے۔ جسٹس سرفراز ڈوگر نے تمام وکلاء اور لا افسران کا شکریہ ادا کیا۔ جسٹس سرفراز ڈوگر نے چارج سنبھالتے ہی مقدمات کی سماعتوں کا آغاز کیا۔ سپریم کورٹ بار نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز ٹرانسفر کو خوشائن قرار دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی تبدیل، چیف جسٹس عامر فاروق چیئرمین مقرر۔ یونٹ جج جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس خادم حسین سومرو انتظامی کمیٹی کے رکن مقرر۔ دوسرے صوبوں سے آنے والے 3 ججز کے بعد سینیورٹی لسٹ تبدیل، جسٹس سرفراز ڈوگر کی
یونی جج بننے کے بعد جسٹس محسن سینیارٹی لسٹ میں دوسرے نمبر پر چلے گئے